بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ افراسیاب موہل جوڈیشل اکیڈمی کے فورم سے آج کا ہمارا لیکچر ہے اردو کے گرامر کے حوالے سے۔ جیسے بنیادی گرامر کے بارے میں آپ کو علم ہے، پہلے بھی آپ نے لیکچر سنے ہوں گے، یوٹیوب پہ سنے ہوں گے یا مختلف فورمز پہ۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ قواعد، جیسے کوئی بھی زبان ہے تو اس کا بنیادی اسینشل جو ہے وہ کیا ہے، وہ قواعد ہے۔ تو قواعد بنیادی طور پر کیا ہوتے ہیں، یہ گرامر ہے کیا، انشا پردازی کیا ہے؟ تو جو بھی بنیادی اصول ہیں جو کسی زبان کو سمجھنے کے لیے، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے یا بولنے کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، وہ قواعد کہلاتے ہیں۔ تو قواعد سے پہلے زبان کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس وقت زبان کی ابتدا ہوتی ہے جب انسان اپنے منہ سے کچھ الفاظ، کچھ آوازیں پیدا کرتا ہے۔ جب ان آوازوں کو کوئی شکلی پہچان دی جاتی ہے، اس کی کوئی شکل وضع کی جاتی ہے، تو وہ لفظ یا حرف بنتے ہیں، اور جب وہ حروف ملتے ہیں تو ان سے آگے الفاظ بنتے ہیں، اور ان حروف کی ایک مخصوص ترتیب، ایک مخصوص طریقے سے ان کا استعمال جو ہے وہ جملے یا کلمے کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو چیز آئی وہ قواعد آئے۔ قواعد کے بعد جو ہمارے پاس چیز آئی وہ حرف، اور حرف کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آئی یا جو قواعد نے ہمیں ایک آئیڈیا دیا، وہ لفظ یا الفاظ بنے، لفظ یا الفاظ بنے۔ تو یہ تو ایک بنیادی ڈھانچہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اسم، جو بنیادی گرامر کا سب سے پہلا جو سبق ہے۔ آپ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا، کالجز میں پڑھا، جہاں بھی اردو سے آپ کا سابقہ پڑھا، اردو سے آپ کا رابطہ ہوا، تو آپ نے بنیادی چیز جو دیکھی وہ تھا اسم۔ تو اسم کیا ہے؟ اہم سوال یہ ہے کہ اسم کیا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ اسم کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کا نام ہے، اور اس کی مزید دو اقسام ہیں، دو کیٹیگری اس کی بنائی گئی ہیں۔ وہ دو کیٹیگری بنیادی طور پر کیا ہیں؟ وہ ہم عام اور خاص میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں نکرہ اور معارفہ، یعنی کہ عام اور خاص۔ اب ہم نے بنیادی طور پر دیکھا کہ اسم کیا ہے۔ تو اسم کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام ہے۔ اگر وہ کسی عام چیز، جگہ یا شخص کا نام ہے تو وہ نکرہ ہے، یعنی کہ عام ہے، نکرہ ہے۔ لیکن اگر وہ کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کا نام ہے تو وہ معارفہ ہے۔ یہاں تک آپ نے دیکھا، بنیادی چیز آپ نے اس میں دیکھی۔ آج کا لیکچر جو ہمارا ہے وہ بنیادی لیکچر جو ہے، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں، وہ ہے حروف کی اقسام۔ ہم نے بنیادی ڈھانچہ تھوڑا سا ڈسکس کیا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں حرف کی طرف، حروف کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ ویسے تو فعل بھی ہے، حرف بھی ہے، وہ ہم اگلے کسی لیکچر میں دیکھ لیں گے۔ اس وقت ہم حروف کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں حرف سے جو مراد ہے
وہ یہی ہے کہ جیسے حروف تہجی ہیں تو وہی حرف ہے، لیکن قواعد کی روح سے، گرامر کی روح سے حروف کی کچھ اور بھی اقسام ہیں جو بہت اہم ہیں. اس کی کافی ساری اقسام ہیں، لیکن ہم کچھ مخصوص اقسام کا ذکر کریں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں. حروف کی اقسام، سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے حرف جار یا حروف جار. ٹھیک ہے، حرف جار. حرف جار وہ ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے. حرف جار کیا چیز ہے؟ حرف جار وہ ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے، وہ کیا ہے؟ حرف جار ہے. جیسے میں، سے یا پر جو ہے یہ حرف جار کی کیٹیگری میں آتے ہیں، حرف جار کی درج بندی میں شمار کیے جاتے ہیں. تو حروف کی سب سے پہلی اقسام میں ہم نے دیکھا حروف جار. حروف جار وہ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے حروف جار کہلاتا ہے. دوسری جو ہمارے پاس حرف کی قسم ہے وہ ہے حروف استفہام. یا حرف استفہام. حروف استفہام یا حرف استفہام وہ حروف ہیں جو پوچھنے کے لیے استعمال ہوں، جن میں کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے لیکن اس کا انداز ایسا ہو کہ وہ ہوں تو سوال پوچھے تو سوال کے طور پر جائے، لیکن وہ سوال ہو نہیں، دکھنے میں تو وہ سوال لگے، اس جملے سے یوں لگے جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور اس کا باقاعدہ جواب دیا جاتا ہے، لیکن وہ سوال نہیں ہوتا بلکہ استفہام ہوتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کنفرمیشن، کسی چیز کی کنفرمیشن ہوتی ہے. یہ الفاظ جو ہیں، ان کی مثالیں جو ہیں وہ کون، کہاں، کیا اور کب وغیرہ جو ہے وہ حروف استفہام میں آتے ہیں. اب بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کون، کیا، کب، کہاں، تو یہ تو سوالیہ بیسیکلی الفاظ ہیں، ان میں تو سوال ہے، لیکن یہ ان کا استعمال بعض جگہوں پر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ سوال کے بجائے استفہام کے طور پر پوچھا جاتا ہے. جیسے تجسس، حیرانی جس میں ہو، کسی چیز کے بارے میں حیرانی ہو تو اس کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. ہمارے پاس تیسرا جو حرف ہے، جو تیسرے حرف کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو وہ ہے حروف شرط و جزا یا حرف شرط و جزا. حروف شرط و جزا ایسے حروف ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں، یعنی کہ جملے کا ایک حصہ جب دوسرے حصے کے ساتھ مشروط طور پر بیان کیا جائے اور اس کے درمیان میں جو لفظ آئے وہ حروف یا حرف شرط و جزا ہے. جیسے اگر پڑھو گے تو پاس ہو جاؤ گے، یعنی کہ اگر کو اگر ہم دیکھیں اور تو کو دیکھیں تو اگر شرط ہے تو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جزا ہے. آگے ہم چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے حروف عطف. حروف عطف یہ وہ حروف ہیں جو دو کلموں کو آپس میں ملاتے ہیں. وہ حروف جو دو کلموں کو آپس میں ملاتے ہیں حروف عطف کہلاتے ہیں. اور اس کی مثالیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور، واو وغیرہ جو ہے یہ کیا ہیں؟ کر کے، بھی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حروف عطف میں آتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں شب و روز، لیل و نہار، شکیل اور خالد آئے، تو یہ سارے ان کے درمیان میں اور واو کا جو استعمال ہے یہ بیسیکلی حروف عطف ہے. آگے ہم پڑھیں گے حروف اضافت.
حروف اضافت. حروف اضافت وہ حروف ہیں جو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں. حروف اضافت وہ حروف ہیں جو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں. جیسے بھائی کا گھر، تو بھائی اور گھر دونوں اسم ہیں، اور کا جو ہے وہ ان کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ کس کا گھر ہے؟ بھائی کا گھر ہے، یعنی کہ بھائی بھی اس میں، گھر بھی اس میں، اس کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے. تو کا کیا ہے؟ حروف اضافت ہے. اسی طرح بچے کی سائیکل، تو بچہ بھی بنیادی طور پر اس میں آ جاتا ہے، سائیکل بھی اس میں ہے، تو کی جو ہے وہ کیا ہے؟ حروف اضافت ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کاشف کے کھلونے، تو کاشف بھی بنیادی طور پر اس میں، کھلونے بھی اس میں ہے، اور اس کے درمیان جو حرف اس کو جوڑ رہا ہے، جس کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے، وہ کہ ہے، یعنی کہ کا، کی، کہ جو ہے وہ حروف اضافت ہیں. آگے ہمارے پاس ہے حروف نفی. حروف نفی جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، نفی ہے، انکار ہے، تو وہ اسم جن میں انکار پایا جاتا ہے، وہ حرف جن میں انکار پایا جاتا ہے، حروف نفی کہلاتے ہیں. جیسے نہیں، مت، نہ، تو یہ سارے انکار کے معنوں میں آ رہے ہیں، اس لیے یہ کیا ہیں؟ حروف نفی ہیں. جیسے مجھے پسند نہیں، اونچا مت بولو، تو اس کے اندر نفی، انکار پایا جاتا ہے، نفی ہے. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس ہے جی حروف علت. حروف علت، حروف علت وہ حروف ہیں جو کسی امر کا سبب ظاہر کریں، کسی کام کا، کسی ہونے والے فعل کا بیسیکلی جو ہے سبب ظاہر کرتے ہیں، وہ حروف علت ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہے اس لیے نہ آئے گا، تو کیونکہ اور اس لیے جو ہے وہ علت کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حروف علت ہے. جیسے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اس واسطے، کیونکہ، سو، تاکہ، تو یہ سارے کیا ہیں؟ حروف علت ہیں. آگے آتے ہیں حروف قسم. قسم، تو حروف قسم کیا ہے؟ بیسیکلی وہ الفاظ جو قسم کے طور پر بولے جاتے ہیں، جن میں قسم کھائی جاتی ہے، جیسے بخدا، واللہ، خدا کی قسم، تو یہ سارے کیا ہیں؟ حروف قسم ہیں. جن میں کوئی قسم کھائی جاتی ہے، قسمیہ طور پر جو الفاظ بولے جاتے ہیں، خدا کی قسم، تو یہ بنیادی طور پر حروف قسم ہیں. آگے ہمارے پاس آتے ہیں حروف بیان. وہ حروف بیان وہ حروف جو وضاحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا بولے جاتے ہیں. وہ حروف جو وضاحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا بولے جاتے ہیں، وہ حروف بیان ہیں. یعنی کہ ہم جسے کوٹ کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں. جیسے آپ نے اکثر بولا یا دیکھا ہوگا یا لکھا ہوگا کہ جیسے عقل مندوں کا قول ہے، کسی بزرگ کا قول ہے، تو وہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ سارے حروف بیان ہیں جو بیانیہ کو بنیادی طور پر آگے لے کر چلتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں عقل مندوں کا قول ہے، اتفاق میں برکت ہے، تو یہ سارے حروف بیان ہیں. آگے ہمارے پاس جو حرف ہے وہ حرف تنبیہ ہے. حرف تنبیہ یہ خبردار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں. تنبیہ بیسیکلی کس چیز کے لیے بولے جاتے ہیں؟ خبردار کرنے یا آگاہ کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں دیکھنا، سنو تو خبردار. تو یہ سارے جو حروف ہیں یہ بنیادی طور پر حروف تنبیہ ہیں. آگے ہمارے پاس ہے حروف تشبیہ. تو حروف تشبیہ آپ کو معلوم ہے کہ تشبیہ کیا ہے؟
بیسیکلی کسی چیز کو، یہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا حروف تشبیہ ہے. تو یہی بیسیکلی جب ہم تشبیہ یا استعارہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں تشبیہ کیا ہے. تو کسی چیز کو، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند ہو بہو قرار دینا، مانند قرار دینا تشبیہ ہے. ٹھیک ہے، ہو بہو وہی چیز مراد لینا جو ہے وہ استعارے میں چلا جاتا ہے. تو یہ جیسے مثل، مانند، ہو بہو، وہ تو ایسا ہے جیسے باپ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ حروف تشبیہ میں آتے ہیں. حروف اعجاب، حروف اعجاب جو ہے یہ وہ حروف ہیں جو جواباً بولے جاتے ہیں، جن میں کسی چیز کا جواب دینا مقصود ہوتا ہے، وہ حروف اعجاب کہلاتے ہیں. جیسے جی ہاں، درست ہے، بجا ہے وغیرہ وغیرہ. ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے ایجاب و قبول. تو بنیادی طور پر وہاں پہ بھی کوئی جواب مقصود ہوتا ہے. تو اسی طرح یعنی کہ حروف اعجاب ہے تو اس میں کسی جواب کا تعلق ہے، جواب مانگا جا رہا ہے، جواب کی ضرورت ہے، جواب دیا جا رہا ہے، جواب کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہ سارے حروف اعجاب ہیں. ہمارے پاس اگلا حرف ہے حرف تمنا. حرف تمنا وہ حروف جو تمنا یا خواہش یا آرزو کو ظاہر کریں، وہ حروف جو تمنا، خواہش یا آرزو کو ظاہر کریں وہ بنیادی طور پر حروف تمنا کہلاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کاش، کاش کے، جس میں ایک تمنا موجود ہے، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جاتا. تو یہ ساری ایک تمنا ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ حروف تمنا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے حروف تسہین، حروف تحسین، حروف تحسین ہے ہمارے پاس. حروف تحسین جیسے تحسین سے ہی ظاہر ہے، وہ الفاظ جو تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں، سراہنے کے لیے بولے جاتے ہیں، کسی چیز کی تعریف کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ حروف تسہین کہلاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں مرحبا، واہ، شاباش، بہت اچھے. تو یہ سارے جو ہیں حروف تحسین ہیں. اگلا حرف ہے ہمارے پاس حروف نفرین. نفرین بنیادی طور پر اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کے اندر موجود ہے. نفرین وہ حروف جو نفرت کے اظہار کے لیے بولے جائیں، جس میں نفرت کا عنصر شامل ہو، وہ حروف نفرین ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں خدا کی مار ہو، تف ہے، یا چھی چھی. اس طرح کے جو بھی حروف ہم استعمال کرتے ہیں جس میں نفرت کا اظہار جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جیسے فٹے منہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے کیا ہیں؟ حروف نفرین ہیں. آگے ہمارے پاس ہے حروف ندا. حروف ندا جیسے ندا سے ظاہر ہے، ندا بیسیکلی آواز، صدا کے معنوں میں ہے، پکارنے کے معنوں میں ہے، تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اے، او، اجی، اجے سنتے ہو، ارے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ بنیادی طور پر حروف ندا ہیں. اگر آپ اپنے گھروں میں بھی غور کریں، ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ وہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں ندائیہ طور پر. تو یہ سارے کیا ہیں؟ حروف ندا ہیں. یہاں تک ہم نے حروف کی اقسام کو دیکھا ہے. میرے خیال میں آپ کو حروف کی اقسام کے بارے میں بالکل واضح طور پر اور صحیح طور پر سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب تک ہم نے حروف کی اقسام جو ہیں اس کے بارے میں پڑھا ہے، دیکھا ہے.
ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. جیسے حروف جار، تو حروف جار جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں حروف جار کہلاتے ہیں. حروف جار کون سے حروف ہیں؟ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں حروف جار کہلاتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حروف استفہام ہم نے پڑھا. حروف استفہام وہ ہیں جو پوچھنے کے لیے استعمال ہوں. حروف استفہام کون سے ہیں جو پوچھنے کے لیے استعمال ہوں؟ وہ حروف استفہام کہلاتے ہیں، جیسے کون، کہاں، کیا اور کب وغیرہ. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے حروف شرط و جزا. تو شرط و جزا کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ جس میں شرط اور جزا یعنی کہ جملے کے دو حصے، جس میں ایک میں شرط بیان کی جائے دوسرے میں جزا بیان کی جائے تو وہ حروف شرط و جزا کہلاتے ہیں. جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر پڑھو گے تو پاس ہو جاؤ گے، تو اگر شرط ہے تو کیا ہے؟ وہ جزا ہے بنیادی طور پر. ہمارے پاس جو چوتھا تھا وہ حروف عطف تھا، اور حروف عطف جو ہے وہ دو کلموں کو آپس میں ملاتا ہے. چوتھا ہمارے پاس حروف عطف تھا جو دو کلموں کو آپس میں ملاتا ہے، جیسے شب و روز، لیل و نہار، شکیل اور خالد. تو یہ کیا ہیں بنیادی طور پر؟ یہ حروف عطف ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس تھا حروف اضافت. حروف اضافت دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جیسے بھائی کا گھر، کاشف کی کتابیں. تو یہ جو کا اور کی ہے جو بنیادی طور پر بھائی اور گھر دونوں اسم ہیں، ان کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے. کیا چیز ظاہر کر رہا ہے؟ کا ظاہر کر رہا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ بنیادی طور پر وہ اضافت ہو گیا. اسی طرح ہم نے کہا کاشف کی کتابیں، کتاب بھی اس میں، کاشف بھی اس میں، تو کی جو ہے وہ اس کی اضافت کو بیان کر رہا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا حروف نفی. حروف نفی جس میں کسی چیز کا انکار ہو، جس میں انکار پایا جائے، جیسے نہیں، نہ، وہ الفاظ جو نہیں کے معنوں میں بولے جاتے ہیں، انکار کے معنوں میں بولے جاتے ہیں، حروف نفی کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے حروف علت کا پڑھا. حروف علت وہ حروف ہیں جو کسی امر کا سبب ظاہر کرتے ہیں. تو اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہے اس لیے نہ آئے گا یا اس لیے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بنیادی طور پر علت ہے جو سبب کو بیان کرتا ہے. جیسے آپ کو علت، اگر آپ کہہ لیں علت کسے کہتے ہیں، تو علت بنیادی طور پر کسی چیز کے سبب کو ظاہر کرتا ہے. اگر آپ نے اسلامک جورسپروڈنس پڑھا ہے تو اس میں بھی آپ جب قیاس کرتے ہیں تو اس میں علت دیکھی جاتی ہے. اسی طرح یہ معنی وہی ہیں. تو یہاں پہ بھی جو چیز ایک چیز کا سبب ظاہر کر رہی ہے وہ حروف علت کہلاتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا حروف قسم. تو حروف قسم ہم نے کہا کہ وہ حروف ہیں جو قسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، قسم کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، حروف قسم کہلاتے ہیں. جیسے خدا کی قسم، ماں کی قسم. تو یہ سارے وہ حروف ہیں جو قسم کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس تھا حروف بیان. وہ حروف جو بیان کے طور پر استعمال ہوں، وہ حروف جو بیان کے طور پر استعمال ہوں، وہ حروف جو وضاحت کے لیے استعمال ہوں. جیسے ہم کوئی جملہ لکھتے ہیں، کوئی پیراگراف لکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے اس کو مینشن کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں کہ بزرگوں کا کہنا ہے اتفاق میں برکت ہے. تو وہ جو بزرگوں کا کہنا ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ حروف بیان ہے. بقول شخص سے یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ حروف بیان ہے. کسی کے ساتھ کسی کے بیان کو بیان کیا جا رہا ہے تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف بیان کہلاتے ہیں. اس کے بعد حروف تنبیہ ہم نے ابھی پڑھا. تو حروف تنبیہ کیا ہے؟ جس میں کسی چیز کی تنبیہ کی جاتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے یا آگاہ کیا جاتا ہے، وہ حروف تنبیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں خبردار، دھیان رکھنا، دھیان سے. ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف تنبیہ ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا حروف تشبیہ. تو تشبیہ آپ نے دیکھا، تشبیہ کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا بنیادی طور پر جو ہے وہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے. تو حروف تشبیہ وہ ہیں جیسے مثل، مانند، ہو بہو. تو یہ سارے وہ حروف جو استعمال کیے جاتے ہیں، تشبیہاً استعمال کیے جاتے ہیں، کسی چیز کو دوسری کے مانند قرار دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں. حروف اعجاب.
ایجاب بنیادی طور پر جواب کے معنی میں ہے، تو وہ حروف جن میں جواب دیا جاتا ہے حروف ایجاب کہلاتے ہیں. وہ حروف جن میں جواب دیا جاتا ہے حروف ایجاب کہلاتے ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم جس سوسائٹی سے ہیں، جس معاشرے سے ہیں، آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ نکاح کے لیے بھی ایجاب و قبول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو بنیادی طور پر یہ وہیں سے ہے. اس میں بھی کسی چیز کا جواب دیا جاتا ہے تو یہ حروف ایجاب کہلاتے ہیں، جیسے جی ہاں، درست ہے، بجا ہے، قبول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ حروف ایجاب ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا حروف تمنا. تو تمنا جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جس حرف سے کسی چیز کی خواہش، کسی تمنا یا آرزو کا اظہار ہو، وہ کیا ہے؟ حروف تمنا ہے. جیسے کاش ایسا ہو جاتا، کاش ایسا ہو جائے. تو یہ جو ہم کاش کا استعمال کرتے ہیں، اس میں ایک تمنا پائی جاتی ہے، ایک خواہش پائی جاتی ہے، تو یہ حروف تمنا کہلائے گا. حروف تحسین. حروف تحسین وہ حروف جو کسی چیز کی تعریف کے لیے استعمال کی جائیں، کسی چیز کی تعریف میں بولے جائیں، وہ حروف تحسین کہلاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں واہ، شاباش، کیا بات ہے، بہت اچھے، تو یہ سارے حروف تحسین ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حروف نفرین. تو حروف نفرین وہ حروف ہیں جو نفرت کے اظہار کے طور پر بولے جاتے ہیں، جن میں نفرت کا اظہار پایا جاتا ہے، وہ حروف نفرین ہیں. جیسے خدا کی مار ہو، تم پر خدا کی مار ہو، نفرت کے لیے بولا جاتا ہے. ہم عام طور پر بولتے ہیں پھٹے منہ یا دور پھٹے منہ، تو یہ بھی بنیادی طور پر نفرت کا اظہاریہ ہے، تو یہ حروف نفرین ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں تف ہے، افسوس جو ہے وہ اس کے معنی میں بھی بعض اوقات ہم جب بولتے ہیں تف کرتے ہیں کسی پر، تھو تھو یا اختھو. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں جن میں کراہت، نفرت پائی جائے، وہ حروف جو نفرت کے طور پر بولے جائیں تو وہ بنیادی طور پر حروف نفرین کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا حروف ندا. حروف ندا بنیادی طور پر جیسے ہم نے کہا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، ندا جس میں کسی چیز کا پکارنا پایا جائے، کسی چیز کو پکارنے کے لیے بولے جائیں، وہ حروف ندا کہلاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اے، او، یا کراچی والے جیسے بولتے ہیں ارے. تو یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ بنیادی طور پر حروف ندا کے طور پر بولے جاتے ہیں. یہاں تک تو ہمارا حروف کا معاملہ ختم ہوتا ہے. حروف کے بعد ہم جو اگلا ٹاپک آج کے لیکچر میں دیکھیں گے وہ بنیادی طور پر مرکب ہے. تمام مرکب تو ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن کچھ چیزیں جو اہم مرکب ہیں ان کا ہم ذرا یہاں پہ جائزہ لیں گے. مرکب اضافی. مرکب اضافی سب سے اہم سوال بار بار پوچھا جاتا ہے. مرکب اضافی غالباً 2017 کے ASJ کے ایگزام میں سوال پوچھا گیا تھا. اب یہ مجھے یاد نہیں کہ 10 نمبر کا تھا یا 20 نمبر کا تھا، لیکن سوال پوچھا گیا تھا کہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کا جو فرق ہے وہ بیان کریں، تعریف کریں اور فرق بیان کریں. تو مرکب یہ بہت اہم ہے. مرکب اضافی بنیادی طور پر مضاف علیہ اور حرف اضافت سے مل کر بنے. یعنی کہ مرکب اضافی میں 3 چیزیں ہیں: مضاف علیہ اور حرف اضافت اب وہ بڑی آسان سی چیزیں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے حرف اضافت، حروف کی اقسام جب ہم مطالعہ کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ حرف اضافت کیا ہے. اگر آپ نے حرف اضافت کو یاد رکھا ہوا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حرف اضافت کیا چیز تھی. حرف اضافت جو 2 اسموں کے تعلق کو ظاہر کرے حرف اضافت ہے. حرف اضافت کی تعریف ہم نے کیا کی؟ جو 2 اسموں کے تعلق کو ظاہر کرے وہ کیا ہے؟ حرف اضافت ہے. تو ہم نے وہاں پہ کچھ مثالیں پڑھی تھیں
جیسے ہم نے کہا تھا کاشف کی کتاب، تو یہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کی جو تھا وہ حرف اضافت تھا، کاشف بھی اسم ہے، کتاب بھی اسم ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ اس میں بنیادی طور پر مضاف اور مضاف الیہ، مضاف جو ہے وہ نام کے طور پر ہوتا ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ ظاہر ہوگا، تو یہ ہمارے پاس مرکب اضافی بن جائے گا۔ یعنی کہ ہم نے کاشف کی کتاب کہا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاشف کی کتاب، تو کاشف مضاف ہے، کی حرف اضافت ہے، اور کتاب مضاف الیہ ہو گیا، تو یہ اس کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ملتان کا سون حلوہ، ملتان کا سون حلوہ جو ہے وہ بھی مرکب اضافی ہے۔ غالب کا دیوان، تو غالب کا دیوان جو ہے وہ بھی مرکب اضافی ہو جائے گا۔ اسی طرح مضاف جو مضاف الیہ ہے، جیسے ہم نے کاشف کہا تو اس کی جگہ پہ ہم تیرا میرا وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی اس میں صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے، یعنی کہ موصوف بھی موجود ہے اور صفت بھی موجود ہے، تو وہ کیا بنائے گا؟ وہ مرکب توصیفی بنائے گا۔ کیسے؟ جیسے ہم کہتے ہیں سرخ پراندہ، تو بنیادی طور پر سرخ کیا ہے؟ سرخ صفت ہے کس چیز کی؟ یہ کیا ہو گیا؟ اس میں صفت ہو گیا، کس چیز کی؟ موصوف ہو گیا۔ کون ہو گیا موصوف؟ پراندہ، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، پراندہ۔ اب ہم کہتے ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں کالا لڑکا، تو کالا کیا ہے؟ صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ لڑکے کی صفت ہے، تو لڑکا کون ہو گیا؟ موصوف ہو گیا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نیک لڑکی، نیک کیا ہے؟ صفت ہے، اور لڑکی کیا ہے؟ موصوف ہے۔ تو صفت اور موصوف، جب یہ دو صفت اور موصوف، یعنی کہ ہمارے پاس تعریف کیا آ گئی، اس میں صفت اور اس میں موصوف سے مل کر بنے، تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ مرکب توصیفی۔ اب ہم اگلے مرکب کی طرف چلتے ہیں، مرکب عطفی۔ اگر آپ نے یاد رکھا ہو، آپ نے حرف عطف پڑھا، اس کی تعریف بھی آپ کو یاد ہوگی۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ تو مرکب عطفی، مرکب عطفی بنیادی طور پر ایسا مرکب جو معطوف علیہ، حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنے، اور معطوف سے مل کر بنے۔ تین چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ کس کس چیز سے ہم نے کہا کہ بننا چاہیے؟ معطوف علیہ سے، حرف عطف سے، اور تیسری چیز ہمارے پاس کیا تھی؟ معطوف سے۔ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر،
اگر آپ کو یاد ہے کہ مرکب عطفی ہم نے معطوف علیہ اور حرف عطف دیکھا، تو اگر آپ کو حرف عطف کی تعریف یاد ہے تو میرے خیال میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو سمجھنے میں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں پہاڑ اور دریا۔ تو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے حروف عطف پڑھا، عطف کا مطلب تھا کہ جو دو اسموں کو جوڑتا ہے وہ حروف عطف کہلاتا ہے، جیسے ہم نے واو اور کا استعمال کیا تھا۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، اور آ گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ بیسیکلی حرف عطف ہے۔ پہاڑ بنیادی طور پر کیا ہوگا اور دریا کیا ہوگا؟ اب آپ نے جو مین چیز دیکھنی ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ معطوف علیہ کیا ہے اور معطوف کیا ہے۔ تو پہاڑ کیا ہے؟ معطوف علیہ ہے، اور دریا کیا ہے؟ معطوف ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا مرکب عطفی بھی مکمل ہو گیا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں مرکب عددی کی طرف۔ یہ بڑا اہم ہے، سمجھنے والا ہے، ویسے آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گا۔ یہ بنیادی طور پر عدد سے ہے، تعلق سے ہے، کسی چیز کی تعداد کے حوالے سے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں دو کتابیں، تو دو بیسیکلی عدد ہے، تعداد ہے، اور کتابیں ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ جو بھی چیز جس میں کسی تعداد کا اظہاریہ ہو، تعداد کا ذکر کیا جائے، تو وہ مرکب عددی کہلائے گا۔ جیسے دو بلیاں ہیں، ٹھیک ہے، 4 پھول کر لیں آپ، تو یہ جو بھی عدد کو ظاہر کرے گا وہ کیا ہوگا؟ مرکب عددی ہوگا، یعنی کہ وہ کسی چیز کی تعداد کو ظاہر کر رہا ہے تو وہ مرکب عددی ہے۔ مرکب جاری جو حرف جار اور مجرور سے مل کر بنے۔ مرکب جاری جو جار اور مجرور سے مل کر بنے۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، جار اور مجرور ہے۔ تو اس کی مثالیں جو ہمارے پاس آئیں گی وہ کیا آئیں گی؟ لاہور سے، کراچی سے، اسلام آباد وغیرہ وغیرہ، اسلام آباد تک، جو مطلب جو بھی ہے۔ اب مین چیز جو ہمیں یاد رکھنے والی ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ حرف جار کیا ہے۔ اگر ہمیں حرف جار کے معنی معلوم ہیں تو حرف جار کے معنی اگر ہمیں معلوم ہیں تو ہم بہت آسانی سے مرکب جاری بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جار جو ہے وہ سے ہے، یہ تک ہے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ دوسرا مجرور ہو جائے گا، باقی جو حرف جار ہے تو وہ جار ہو جائے گا۔ آگے ہمارے پاس ہے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری یہ بڑا مزیدار ہے بڑے مزے، ویسے ساری چیزیں ہی مزے کی ہیں، لیکن اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مرکب اشاری، اشارہ اور مشار علیہ، یعنی کہ اشارہ اور مشار علیہ سے اگر مل کر بنتا ہے تو وہ مرکب اشاری ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں وہ پھول، تو وہ کیا ہے اور پھول کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پر اشارہ ہے، اور پھول جو ہے وہ مشار علیہ ہے۔
یعنی کہ ہمیں اس کے جو بولنے کا انداز ہے، جو اس کا ایکسپریشن ہے، اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یہ گھر، تو یہ جو ہے یہ اشارہ ہے. دوسرا گھر جو ہے وہ مشار علیہ ہے، یعنی کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار علیہ ہے. اگلا ہمارے پاس ہے مرکب امتزاجی. مرکب امتزاجی یہ بڑا مزیدار ہے، بڑے اہم چیز ہے مرکب امتزاجی. یہ خصوصاً آپ کے ناموں کے حوالے سے تعلق رکھتا ہے. دو اسموں جو ہے اس پر جو مشتمل ہو تو وہ مرکب امتزاجی کہلاتا ہے، یعنی کہ جس میں دو اسموں کا امتزاج ہو، یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. دو اسموں یا دو سے زائد اسموں کا امتزاج مرکب امتزاجی ہے. جیسے ہم نام لیتے ہیں، نام پکارتے ہیں، اسلام آباد کہتے ہیں تو اسلام آباد، اسلام الگ اسم ہے، آباد الگ اسم ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ غفور شاہ قاسم صاحب، جیسے ان کا کتاب بھی ہے کلید اردو، تو غفور شاہ اور قاسم، تو یہ الگ الگ جو ہیں اسم ہیں، ان کا امتزاج ہے. یعنی کہ جو جتنے بھی نام ہیں تقریباً وہ امتزاجی ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں محمد کاشف سیتھو، تو محمد جو ہے وہ الگ اسم ہے، کاشف الگ اسم ہے، سیتھو جو ہے وہ الگ اسم ہے. یہاں تک ہم نے مرکب کی اقسام کو دیکھا ہے. ابھی ہم نے حروف کی اقسام اور مرکب کی اقسام دیکھی ہیں. اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شعری اصطلاحات جو ہیں یہ کیا کیا ہے. جب بھی ہم کسی غزل، کسی نظم یا کسی چیز کو دیکھتے ہیں جو شعر ہوتی ہے، نظم ہوتی ہے، تو اس میں کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، کچھ ٹرمیں ہیں. شاید ہم نے کل کے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا، آج ہم دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے. سب سے پہلے جس چیز سے آپ کا واسطہ پڑے گا، اگر آپ گرامیٹیکلی دیکھیں گے تو وہ عروض کہلاتے ہیں. جس طرح ہم نے قواعد کا ذکر کیا، قواعد بنیادی طور پر زبان کے بنیادی جو ڈھانچہ ہے، بنیادی اصول ہیں. عروض بنیادی طور پر غزل یا نظم کے لیے بنیادی پیمانے ہیں. یہ ذرا مشکل کام ہے، ہر شخص کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو یوں ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بنیادی گرامر ہے، شاعری کی بنیادی گرامر ہے. عروض میں مزید چیزیں آ جاتی ہیں، بحر، وزن، افعیل وغیرہ. تو یہ بنیادی ڈھانچہ ہے. بحر کیا ہے؟ بحر کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی پیمانہ ہے، اور اس کے اندر ہے کہ آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے، کوئی بھی شعر کہنا ہے، اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے. افعیل کیا ہے؟ عروض میں بحر آ گیا، بحر کے بعد افعیل کیا ہے؟ تو افعیل اس بحر کے جو ٹکڑے ہیں، جو اس کے رکن ہیں، جو اراکین ہیں، وہ افعیل ہیں. اور پوری غزل کا اسی ایک پیمانے میں ہونا جو ہے یہ وزن ہے. اگر اس سے خارج ہوگی تو وہ بے وزن ہوگی، اور بے وزن ہوگی تو وہ شاعری نہیں کہلائے گی بلکہ نثری ٹکڑا بن جائے گا. اس کی ہم چھوٹی سی مثال دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی شعر آپ دیکھیں کہ یاد ہے اگر آپ کو کوئی شعر، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یا غالب کا مشہور زمانہ شعر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو یہ بیسیکلی جو بیر ہے اس کی، وہ ہے فاعلاتن، مفاعلن، فعل.
اس کی بیر ہے، اور یہ سارے جو ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ افعیل کہلائیں گے، یعنی کہ فردن فردن ہم اس کو کہیں گے کہ اس کے افعیل ہیں، یہ بیر ہے، اور اس ساری غزل کا اس وزن پر ہونا جو ہے یہ اس کا وزن ہے۔ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے 3 ٹکڑے ہیں، اس کے جیسے ہم کہیں گے میرے دکھ کی دوا کرے اور کوئی، تو یہ اس بیر پہ ہے، اس وزن پہ ہے۔ یہ خیر بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کے حوالے سے سوال بھی پوچھا نہیں جا سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے عروض کے حوالے سے سوال پوچھ لیں کہ عروض کیا ہے، عروض کسے کہتے ہیں، افعیل کیا ہے، وزن کیا ہے، بیر کیا ہے، یہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کی مزید گہرائی میں وہ نہیں جائیں گے۔ تو یہاں تک آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ افعیل کیا ہیں، کسی بھی بیر کے جو رکن ہیں، ارکین ہیں، وہ افعیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عروض سے آگے ہم بڑھتے ہیں، ہمارا سلسلہ آگے چلتا ہے، تو اگلے سلسلے میں جس چیز سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ مصرع ہے۔ مصرع کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں مصرع کسے کہتے ہیں؟ مصرع بنیادی طور پر جو مصرع کے معنی ہیں وہ دروازے کے جو ایک کواڑ ہے، ایک حصہ ہے، یعنی کہ ایک شعر ہے وہ مکمل دروازہ ہے، اس کے 2 کواڑ ہیں، جب ایک کواڑ ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ مصرع کہلائے گا، یعنی کہ آدھا شعر جو ہے وہ کیا ہے؟ مصرع ہے۔ جیسے ابھی ہم نے شعر دیکھا ابن مریم ہوا کرے کوئی، تو یہ کیا ہے؟ مصرع ہے۔ اس کے بعد پورا شعر پہلے ہم نے لکھا تھا عروض کے حوالے سے، جو ہم نے دیکھا تو وہ پورا شعر تھا، یہ مصرع ہے۔ اور جب یہ شعر بیت یا فرد، تو شعر بیت یا فرد کسے کہتے ہیں؟ شعر بیت یا فرد۔ جب ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ مکمل ہو جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ شعر بن جاتا ہے، فرد بن جاتا ہے، یا بیت بن جاتا ہے۔ اب یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، جب شعر کہا جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ شعر کسے کہتے ہیں، ہم فوراً سے جواب دے دیتے ہیں، لیکن جب وہ ہمیں کہتے ہیں فرد کسے کہتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہاں پہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ فرد کسے کہتے ہیں، یا ہمیں وہ پوچھ لیتے ہیں بیت کسے کہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم لاجواب ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ شعر کو بیت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری چیز ہے، بلکہ اب تیسری ہو گئی ہمارے پاس، شعر بیت ہمارے پاس ہو گیا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری چیز آئے گی وہ ہوگی قافیہ۔ تو قافیے کا آپ کو معلوم ہے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی غزل میں وہ ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ کسی بھی غزل میں وہ ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم نے ابھی کوئی غزل اگر آپ کے ذہن میں ہے، کوئی شعر آپ کے ذہن میں ہے تو اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شعر ہے غم ہی دیتی ہے صبح و شام حیات، رہ گئی غم ہی دیتی ہے صبح و شام حیات، رہ گئی ہے برائے نام حیات، اور مشکلیں اور بڑھ گئیں میری جب سے رکھا ہے تیرا، جب سے رکھا ہے تیرا نام حیات، جب سے رکھا ہے تیرا نام حیات۔ تو یہ شام، نام
نام یہ کیا ہے؟ یہ کافیے ہیں، یہ ہم آواز الفاظ ہیں، شام، نام، ٹھیک ہے، برائے نام، تو یہ سارے کافیے ہیں، ان کو کہتے ہیں کافیہ۔ اب تک ہم نے دیکھی ہیں 3 چیزیں دیکھ لی ہیں ہم نے، بلکہ 4 دیکھ لی ہیں، 5ویں چیز ہمارے پاس اسی کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ 5ویں چیز ردیف۔ ردیف کافیے کے بعد آنے والے وہی الفاظ، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، جو مطلع کے دونوں مصروں میں اور باقی جو غزل ہے اس کے مصرع ثانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں حیات، تو حیات یہاں پہ ردیف ہے، مطلع ہے تو مطلع کے دونوں مصروں میں موجود ہے، اب دوسرا شعر آ گیا ہے تو اس کے مصرع ثانی میں موجود ہے۔ تو ردیف کیا ہے؟ کافیے کے بعد بار بار دہرائے جانے والا لفظ یا جو بھی چیز جو ہے، وہ ردیف ایک لفظ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے مومن کے غزل میں آپ نے ردیف دیکھی کہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تو ردیف بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آخر میں بالکل اسی طرح وہ دہرائی جانے والی ہوتی ہے۔ ردیف ہم نے دیکھ لی، اب اسی میں دیکھ لیتے ہیں، کافی کچھ یہاں پہ ہو گیا، لیکن چلیں ہم اس کو آسان کر لیتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے مطلع۔ تو غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ مطلع ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع ہے، یعنی کہ کسی بھی غزل میں جو پہلا شعر ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ مطلع کہلائے گا۔ بنیادی طور پر مطلع کے معنی جو ہیں وہ نکلنا یا طلوع ہونا کی جگہ کے ہیں، یعنی کہ جہاں سے کوئی چیز نکل رہی ہے، طلوع ہو رہی ہے، یعنی کہ غزل جہاں سے شروع ہو رہی ہے تو وہ مطلع کہلائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اہم چیز ہے، مطلع کے بعد ہم آ جاتے ہیں مقطع پر۔ مقطع غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں،